خدا سے میری یہی دعا ہے، خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں، خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں، خدا سے میری یہی دعا ہے کہ میں بھی شہر مدینہ دیکھوں، نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نصیب جاگے کرم ہو ایسا، نبی کے روضے کا زینہ دیکھوں۔ اب میں اس بچے کے بعد آواز دے رہا ہوں مدثرہ پروین، وائے وہ بھی اپنی تقریر پیش کریں۔ مدثرہ پروین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان فرعون کی باندی ہے۔ فرعون جیسا متکبر بادشاہ ہو اور کہے میں ہی رب ہوں، اب تک اس کی بات کو کوئی چیلنج نہ کر پایا ہو۔ میں اس کے گھر کی دو کہانیاں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، اس کی دو بیٹیاں تھیں، فرعون نے ان کو پکڑوا لیا، پہلے آگ جلائی، اوپر کڑاہی رکھی، اس میں تیل ڈال کر اسے کھولایا اور پھر کہنے لگا بول اب کیا کرے گی، مجھے رب مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے؟ ایک چیز مان لے، اگر مجھے رب مانے گی تو مبارک تجھے ہر چیز دوں گا، اگر نہیں مانے گی تو تیار ہو جا، پہلے تیری بیٹیاں اور پھر تیری باری آئے گی۔ باندی نے کہا میری دو ہی بیٹیاں ہیں، اور ہوتی تو انہیں بھی قربان کر دیتی، جو مرضی کر لو، ہماری بہن پردہ کرنے کو تیار نہیں، یہ ماں اپنی بچیاں جلانے کو تیار ہے، مردوں کو عورتیں بننے کا شوق ہے، سونے کی زنجیر گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں سجائے ہوئے ہیں۔ بھائیوں یہ چیزیں عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں، یہ شوق آگے جا کے پورے ہوں گے۔ کتنی بہنیں اس مجمع میں بیٹھی ہیں، آپ تصور کریں کہ ایک ماں سامنے بیٹھی ہے، دیکھتی ہوئی آگ ہے، اس کی بچی کو پکڑا جاتا ہے، وہ پکارتی ہے اماں، مگر اس کے باوجود ماں کے عزم و ارادے میں کوئی تزلزل نہیں آتا، حالانکہ اس کا ایک بول ہی اس کی بچی کی زندگی بچا سکتا ہے، مگر نہیں، یہاں کفر کا بول بول کر آگے جا کے توبہ کر لے اس کے لیے جائز ہے، مگر نہیں، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ زندہ رہنے سے مر جانا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے اس کی بچی کو پکڑا، وہ پکارتی ہے اماں، پورے دربار میں سناٹا ہے، ماں ہے، صبر کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے سامنے اس کی بچی کے سر کو تیل میں ڈالا جاتا ہے اور وہ اس طرح تل جاتی ہے جیسے مچھلی تلی جاتی ہے، مگر اب بھی ماں کے پیر قبات میں کوئی لغزش نہیں آتی۔ جب اس ماں کے دل سے ہائے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اس نے دیکھا کہ میری بچی کی روح جا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے اماں ٹھہرو ٹھہرو، جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے، بے صبری نہ کرو۔ اس کے بعد چھوٹے بچے کو پکڑا جو دودھ پیتا تھا، دودھ پیتا تو پرایا بھی پیارا لگتا ہے، اپنا بچہ کسے پیارا نہ ہوگا، ماں کی گود سے کھینچا، اس بیچاری معصوم کو تو اندازہ بھی نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پہلی کو تو کم از کم پتا چل ہی گیا تھا، وہ تو اماں اماں پکار رہی تھی، یہ تو خالی رونے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکی۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے اپنے معصوم جگر کو تلتے ہوئے دیکھا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اس نے دیکھا کہ میری بچی کی روح جا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے اماں صبر صبر، جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب اس ماں کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی کود جاؤں گی، لیکن میری ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگی جب میں بھی جل جاؤں تو ہم ماں بیٹیوں کو جدا نہ کرنا، چنانچہ ان کی ہڈیوں کو جھاڑ کر زمین میں دبا دی گئی۔ صبح آئی، شام آئی، موسم بدلے،
اوپر گزرے، 40 برس اوپر گزرے، 10 برس اور گزرے، 2050 گزرنے کے بعد ہمارے نبی بیت المقدس سے آسمان کی طرف چلے آ رہے ہیں اللہ کی ملاقات کے لیے۔ نیچے سے جنت کی خوشبو اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندی اور ان کی بیٹیوں کی ہیں جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی کہ ایک ماں ایسی ظالم نہیں ہو سکتی، یہ ضرور حق ہی ہے جس نے یہ سب کچھ کروا دیا۔ فرعون جو اوروں کو عبرت دلا رہا تھا اس کے گھر میں کلمہ داخل ہو گیا، سب سے محبوب بیوی مسلمان ہو گئی۔ فرعون نے کہا کہ تو کیا کر بیٹھی، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو انہوں نے کہا سچا دین ہے ورنہ کوئی ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ بڑا سمجھایا مگر وہ نہیں مانی۔ فرعون نے حکم دے دیا اسے جیل میں ڈال دو، وہ باخوشی جیل چلی گئی، فاقے دیے، برداشت کیے، دربار میں لایا گیا۔ کون سا دربار جس میں آسیہ کا حکم چلتا تھا، آج وہ محرم سے مجرم بن کے کھڑی ہے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ فرعون نے کہا کوڑے مارو تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آئے۔ چنانچہ ایک زناٹے دار آواز سے کوڑے اس کی کمر کو سینک رہے ہیں۔ اللہ کی محبت میں خون بہ رہا ہے، پاؤں تک خون جا رہا ہے، مگر وہ کہہ رہی ہے جو کرنا ہے کر لے، اب حکم نہیں ٹوٹے گا۔ ہم مہدی نہ چھوڑیں وہ جان چھوڑ دے، بے پردگی نہ چھوڑے وہ زندگی چھوڑ دے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ ہروربا بیکار ہے تو اس نے کہا اسے سولی پہ لٹکا دو۔ سولی کیا تھی؟ ہاتھ میں کیل گاڑ کر لکڑی کے ساتھ جوڑ دے، اس طرح پاؤں میں کیل گاڑ کر لکڑی کے ساتھ جوڑ دے اور چھوڑ دیتے تھے۔ جب اس کے ہاتھوں میں کیل گاڑی گئی، وہ ہاتھ جنہوں نے دن کا بھی ٹیڑھا نہ کیا، فرعون نے کہا اس لڑکی کو نیچے لٹا دو اور اس پر پتھر رکھ دو تاکہ یہ اس کے نیچے سسک کر مرے۔ اس وقت یہ عورت پکار اٹھی اور ایسا دکڑا سنایا کہ اللہ تعالی نے اس دکڑے کو قیامت تک تاریخ میں بھی رکھا، حدیث میں بھی رکھا اور قرآن کا بھی حصہ بنایا۔ میرے مولا اپنے پڑوس میں گھر دے، فرعون اور اس کی ظالم قوم سے مجھے بچا لے۔ اس درد میں انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ نے قبول فرما لی۔ اپنے پڑوس میں گھر بھی دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام جس کا نام وسیلہ ہے، یہ اللہ کے عرش کے سب سے قریب ہے، جو یہاں پہنچ گیا وہ اللہ کے سب سے قریب ہو گیا۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آتا ہے، فرعون کا جب سر اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔